یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا، یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا، اسیر ہو کے وہ جب شام میں گیا ہوگا، یہ سوچتا ہوں۔ سنا ہے شام میں جاتے ہی خون رونے لگا، سنا ہے شام میں جاتے ہی خون رونے لگا، نہ جانے شمر نے اس وقت کیا کہا ہوگا، یہ سوچتا ہوں۔ گلے کے طوق نے عابد کو کیا جھکانا تھا، گلے کے طوق نے عابد کو کیا جھکانا تھا، وہ اپنے کھوئے ہوئے لال ڈھونڈتا ہوگا، یہ سوچتا ہوں۔ وہ یاد کرتا تو ہوگا وطن کی شاہی کو، وہ یاد کرتا تو ہوگا وطن کی شاہی کو، بہن کو دفن جو پردیس میں کیا ہوگا، یہ سوچتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کی خدمت میں عامر رضوی حاضر اسلام عرض کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اشک غم، اور اشک غم میں آپ کے ساتھ اس وقت ہم جو پروگرام یہ دکھا رہے ہیں آپ کو ٹیلی ویژن کے اوپر، یہ ہدایت ٹیلی ویژن اور اجر رسالت کی کمبائنڈ ایفرٹ ہے جناب، جس کے تھرو آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آپ نے پہلے 10 دن ہمارے عشرہ اولا کہ آپ نے 10 دن میں آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا، پسند کیا، حوصلہ افزائی کی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، پروگرام میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بہتر سے بہتر پروگرام کی خدمت پیش کیا جا سکے اور بہتر سے بہتر
نوحہ خان، منقبت خان، ذاکرین آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں جو آپ ان کو پسند کرتے ہیں گے۔ آج جو ہم جن کا تعارف آپ سے کرا رہے ہیں ان کو کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہے، آپ ان کو سنتے رہتے ہیں گے۔ برصغیر میں تو ماشاءاللہ جتنے بھی ہمارے نوحہ خان ہیں، ذاکرین علماء ہیں، انہوں نے تو بہت خوب کام کیا ہے اور خوب محنت کی ہے، آبیاری فرمائی ہے عزاداری کے لیے خاص طور پہ۔ مگر جو مغربی ممالک کے اندر جس طریقے سے ہمارے مومنین نے اپنے بچوں کی تربیت کی ہے، جس طریقے سے ان کو یہاں پروان چڑھایا ہے اور اسی طریقے سے ان کو ذاکرین اور نوحہ خان بنایا ہے، اس کی مثال جو ہے وہ نہیں ملتی ہے۔ ہمارے یہاں ماشاءاللہ مغربی ممالک کے اندر آپ نے دیکھا کہ میسم عباس صاحب امریکہ سے ہیں، اس کے علاوہ فاطمہ لاڈک ہیں، تجانی بردرز ہیں، سیرت عباس صاحب ہیں، اس کے علاوہ فاطمہ دمانی، عباس کریم اور ایسے بہت سارے نوحہ خان ہیں جنہوں نے یہاں مغربی ممالک کے اندر جو ہے نوحہ خانی کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ جو علم بردار ہیں ہماری عزاداری کے، اور خاص طور پہ ایک نام جو کہ آپ سب جانتے ہیں، بخوبی واقف ہیں، جناب مبلغ اعضا جناب اسلم ہاشم صاحب، جنہوں نے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ وقف کی اور انہوں نے ماشاءاللہ فروغ اعضا کے لیے اور تشہیر عزاداری کے لیے انہوں نے بہت کام کیا، اور یہی جو ان کی محنت ہے وہ ان کی نسلوں میں بھی منتقل ہوئی ہے۔ اور آج ہمارے ساتھ، ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہمارے ساتھ جناب ان کی صاحبزادیاں جن کو آپ ہاشم سسٹرز بھی کہتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ السلام علیکم جناب ہاشم سسٹرز، میں اکٹھا ہی آپ سے جو ہے مخاطب ہوں۔ السلام علیکم، کیسی طبیعت؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ جناب، آپ کے تو ہم کلام سنتے رہتے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ جس طریقے سے اس وقت عزاداری کی خدمت کر رہی ہیں، آپ اور آپ کا خانوادہ، ماشاءاللہ مولا آپ سب کو سلامت رکھے، اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے ساتھ اس پروگرام کے اندر آپ تشریف لائیں اور آپ ہمارے ساتھ اس وقت اس پروگرام میں بات چیت کر رہی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے کلام بھی ہم سنیں گے۔ ہمارے ناظرین کو اگر آپ سلام دعا کرنا چاہتی ہیں تو آپ کر سکتی ہیں۔ You are that they will be happy and pleased with us, inshallah. تو ثانیہ ہمارے ساتھ ہیں، اور ماہم ہمارے ساتھ ہیں، اور عدیہ ہمارے ساتھ ہیں اس وقت، اور کلیکٹیولی دے آر کالڈ ہاشم سسٹرز۔ ماشاءاللہ جناب، میں چاہوں گا پروگرام کا باقاعدہ آغاز آپ سے، آپ کے اپنے پسند کے کسی آپ کلام سے جو آپ کو بہت پسند ہے، جو آپ ہمارے ناظرین کو سنانا چاہتی ہیں، میں چاہوں گا کہ وہ آپ کلام جو ہے اس سے ابتدا فرمائیے پروگرام کی۔ Inshallah, آغاز کریں گے۔ It's a very difficult question because every kalam that you recite is a very special kalam. Or inshallah, we'll try and recite a kalam from this year's latest album. Title kalam hai Dua Sakina. ماشاءاللہ۔ The reason I am choosing اس سال جو عزاداری ہوئی ہے، جس طریقے سے گھروں میں سب اکٹھا ہو کے عزاداری کر رہے ہیں، تو ٹاپک کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ نوحہ لکھا گیا ہے کہ کس طرح سے جب فرش عزا پہ بیٹھتے ہیں تو ہمارا عقیدہ ہوتا ہے کہ بی بی آتی ہیں اور بی بی پرسہ لینے آتی ہیں، اور ہم اکیلے نہیں ہوتے، تو اس کو نظر میں رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم کلام پیش خدمت ہے۔ برائے خوشنودیت محمد وآل محمد بلندتر اللہم صلی علی محمد وآل محمد محمد وجل فرجہم۔ دل میں احساس یہ رکھو لوگوں، بیویاں مجلسوں میں آتی ہیں، ان کو رونے رہ گئے حسرت، پرسہ لے کر سکون پاتی ہے، پوچھتی ہے سکینہ جب رو کر
یہ کون لوگ ہیں اماں، یہ کون لوگ ہیں جو کرتے ہیں گریا ہے پڑھتے ہیں نوحہ، یہ کون لوگ ہیں کرتے ہیں مسلسل یہ ہمارے لیے رقت، دادی کے لیے ان کے دلوں میں ہے محبت، برسے کے لیے کرتے ہیں مجلس بعقیدت، یہ کون لوگ ہیں اماں، یہ کون لوگ ہیں ہے ان کو عقیدت میرے اموں کے علم سے، ہو جاتے ہیں بے چین کٹے شانوں کے غم سے، ہے ان کو بڑی آس چچا جا کے کرم سے، یہ کون لوگ ہیں اماں، یہ کون لوگ ہیں جھولا علی اصغر کا سجا لیتی ہے مائیں، رو رو کے لیا کرتی ہے جھولے کی بلائیں، آ کر اذخانے میں یہ کرتے ہیں دعائیں، یہ کون لوگ ہیں اماں، یہ کون لوگ ہیں اماں، یہ کون لوگ ہیں زینب کا جواب آتا ہے فرمایا یہ زینب نے، فرمایا یہ زینب نے، فرمایا یہ زینب نے، دادی کی دعاؤں کا اثر ہے یہ سکینہ، بابا کے عزادار ہے جو کرتے ہیں گریا، رو رو کے سکینہ نے کہا تھام کے سینہ، کاش یہ لوگ اس گھڑے ہوتے جب لائنوں میں ہم اکیلے تھے اماں، یہ کون لوگ ہیں آج بھی نظروں میں وہ عاشور کا منظر گھیرا تھا میرے بابا کو 9 لاکھ کا لشکر، سوکھی ہوئی گردن پہ پھرا یاد آیا خنجر، کاش یہ لوگ اس گھڑے ہوتے جب لائنوں میں ہم اکیلے تھے اماں، یہ کون لوگ ہیں اے ہاشمی بہنوں میری بی کی یہ حسرات، روتے ہیں نگار اہل عزا بدل رقت، پرسے سے خدا را مل شہزادی کو راحت، کاش ہم لوگ اس گھڑی ہوتے جب مصیبت میں تھے خدا والے، یا لیتنی كنت معكم فأفوز فوزا. اللهم صل على محمد وعجل فرجه.
ماشاءاللہ جناب ماشاءاللہ. ناظرین پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت اشک غم اور یہ اجر رسالت کے پیج پہ اور ہدایت ٹیلی ویژن پہ آپ یہ براہ راست یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں. ہر ہر سیٹرڈے کی شام کو 6 بجے آپ کی خدمت میں ہم یہ پروگرام لے کے حاضر ہوتے ہیں اور مختلف ہمارے ساتھ مہمانان گرامی ہوتے ہیں. اور آج ہمارے ساتھ جناب ہاشم سسٹرز ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اور آپ نے بھی کلام سنا. میں چاہوں گا کہ کلام تو ہم آپ سے ماشاءاللہ ویسے سنتے ہی رہتے ہیں اور ماشاءاللہ بہت خوب مولا آپ کو سلامت رکھے. جس طریقے سے آپ اس وقت عزاداری کی ترویج کر رہی ہیں, جس طرح تبلیغ کر رہی ہیں آپ ماشاءاللہ. میں اگر مجھے ثانیہ بیٹا آپ یہ بتائیے کہ یہ کس طریقے سے کام یہ سارا شروع ہوا, آپ نے نوحہ خوانی کب شروع کی, کیسے شروع کی, اور سب سے بڑا مشکل کام ہے یہ ایک سولو نوحہ خوان تو میں ہوتا ہے مگر ساتھ میں تینوں ساتھ کس طریقے سے آپ لوگوں نے یہ کام شروع کیا, کچھ بتائیے. Assalamu alaikum. Is it okay if I speak in English? Absolutely. Yeah. Absolutely. So we've been brought up in a household where everybody is doing some kind of zikr. Our father, as you mentioned, is a noha. Mother and our fathers all used to be reciting. Our grandparents used to be reciting. So we were brought up in this atmosphere where when Muharram came, and even outside of Muharram, we were always listening to nohas. We were always listening to Abu, listening to other noha khans. Everywhere we went, we would listen to nohas in the car. And we had that passion from a very young age that we also want to do something like this. And we used to listen to Abu, and he used to read nohas to us when we were very, very young. And we used to copy him and copy his actions and try to read like him and read with him. We were very, very young. I think I was maybe 3 or 4 years old, and Maham was probably 5, and Adia was 2/3. And we all just used to be reciting in our own way. And then slowly we started reciting together. And even our school, in all honesty, we went to a Shia school, and over there used to be special assemblies and all shahadats and viladats, and we used to be reciting in the school. So that atmosphere also helped us continue this, and since then we've just been continuing, alhamdulillah. MashaAllah. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو مہم یہ آج کل جو آپ دیکھ رہی ہو کہ جو اس وقت جو کرونا اس وقت اتنا زیادہ عام ہے, اور جس طریقے سے مجالس خاص طور پہ محرم کے اندر, تو آن لائن کا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ سوشل میڈیا کا کیا رول ہے عزاداری کے اندر خاص طور پہ؟ کس طریقے سے آپ سمجھتے ہو کہ آپ نے کس طریقے سے کمی محسوس ہوئی, کیونکہ فیس ٹو فیس جو ایک عزاداری ہے وہ تو ہماری شہرہ ہے, ہماری جان ہے, مگر کمی محسوس ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ, یا بہرحال سوشل میڈیا کا اپنا ایک الگ رول ہے؟ آپ کے اس سوال کا جواب دیتی ہوں. ایک جو آپ نے پوچھا تھا ثانیہ سے کہ ساتھ مل کے سولو تو ایک ہوتا ہے, 3 together کیسے, like to keep it together. تو یہ ایک چیز ہوتی ہے, dedication and motivation towards doing something. مولا اور بی بی it is very difficult at times, everyone has their own schedules, لیکن مولا اور بی بی کا یہ کام ہے جو prioritize کرتا ہے ہر چیز سے کے اوپر. So alhamdulillah we're able to make the time. This is an honor for us to be able to serve Muhammad wa Muhammad. So for that reason, we will inshallah continue until the end. جو آپ نے ابھی سوال کیا ہے وہ بہت اچھا سوال کیا ہے. اس سال obviously جو کرونا کی وجہ سے ہر مجالس جس طرح سے ہوتی ہیں, ہر سب مل کے عزادار جمع ہوتے ہیں, پرسہ دیتے ہیں, وہ کلیکٹیو عزاداری ایسی نہیں ہو پائی اس سال. لیکن Alhamdulillah, we have platforms like such as Hidayat TV, Ajir Risalat, all of these different places, all of them, mashallah, all the channels, the Shia channels, YouTube channels, Instagram pages, social media pages that have really, really shown that no matter کہ جو کچھ بھی ہو اس دنیا میں, لیکن ذکر محمد والا محمد کسی نہ کسی طرح سے ہر کونے میں ہوگا انشاءاللہ. And اس سال تو ہر سال جاتے ہیں ہم لوگ abroad to read an ashra, لیکن اس سال ایسے ہوا ہے کہ آپ بھی اس بات سے مطلب you understand what we're saying کہ ہم لوگ یو کے میں بیٹھ کے امریکہ میں پڑھتے ہیں, یو کے میں بیٹھ کے پاکستان میں پڑھ سکتے ہیں, انڈیا میں پڑھ سکتے ہیں, ہر اوور the whole world one place میں بیٹھ کے. Obviously that feeling of having the azadars in your presence is not the same. لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا ہوتا ہے کہ جیسے ہی فرش آزاد کہیں بھی بچتاتی ہے اس وقت مولا اور بیوی تشریف لاتے ہیں. اور اگر یہ ذہن میں رکھ سکتے ہیں ہم جب ہم ذکر کرتے ہیں یا ذکر سن بھی رہے ہوتے ہیں, then it will really make us feel like we are actually sitting in a majlis. ماشاءاللہ
بہت بہت اچھے جناب ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں عشق غم، اور عشق غم میں ہمارے ساتھ اس وقت ہاشم سسٹرز ہیں، اور ہاشم سسٹرز جو ہیں اس وقت ہم لوگ بات چیت بھی کر رہے ہیں جناب، اور کلام تو بہرحال نے ان سے سننے ہی سننے ہیں۔ بہت زیادہ اس وقت جو ہے وہ فرمائشیں جو ہیں وہ کافی لائن لگی ہوئی ہے بچوں، مگر یہ ہے کہ میں ظاہری بات ہے ہم وہ ساری فرمائشیں تو ہم پوری نہیں کر پائیں گے، مگر یہ ہے کہ میں چاہوں گا کہ اس میں سے چند کلام جو ہے وہ ہم آپ سے ضرور سنیں۔ عباس کے مرنے کی خبر اگر آپ سنا دیجئے ہمیں۔ عباس بلندر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ سکتے میں ہے عباس کے مرنے کی خبر سے، سکتے میں ہے عباس کے مرنے کی خبر سے، اب کوئی نہیں کہتا ہمیں پیاس لگی ہے، کیا جانے کہ کس موڑ پہ لے آئی ہے قسمت، اب مشق اٹھانے کی بھی کرتے نہیں زحمت، سب کو زے لگائے ہوئے بیٹھے ہیں جگر سے، اب کوئی نہیں کہتا ہمیں پیاس لگی ہے، سکتے میں ہے عباس کے مرنے کی خبر سے، سکتے میں ہے عباس کے مرنے کی خبر سے، بے یاروں مددگار ہے اب شاہی مدینہ، سر اپنا جھکائے ہوئے روتی ہے سکینہ، زینب ہے پریشان ردا چھننے کے ڈر سے، اب کوئی نہیں کہتا ہمیں پیاس لگی ہے، سکتے میں ہے عباس کے مرنے کی خبر سے، جن بچوں نے پانی کو سکینہ سے کہا تھا، جن بچوں نے سوکھا ہوا مشکیزہ دیا تھا، نظریں وہ ملاتے نہیں بچے کی نظر سے، اب کوئی نہیں کہتا ہمیں پیاس لگی ہے، سکتے میں ہے عباس کے مرنے کی خبر سے، سکتے میں ہے عباس کے مرنے کی خبر سے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماشاء اللہ جناب، ماشاء اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ناظرین، پروگرام عشق غم میں اس وقت ہاشم سسٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ کتنے خوبصورت کلام جو ہے وہ پیش کیے جا رہے ہیں آپ کے سامنے۔ یہ عشق غم ہے، محرم کا مہینہ ہے، اور محرم کے ٹرانسمیشن، اسپیشل ٹرانسمیشن ہے عشق غم کی، جس میں ہم یہ آپ اجر رسالت کے پیج پہ اور ہدایت ٹیلی ویژن پہ ایک ساتھ پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے۔ عدیہ، آپ سب سے چھوٹی ہو مگر آپ سے سب سے بڑا سوال کرنا ہے جناب میں نے، وہ یہ بتائیے کہ ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ آپ سب اپنے اپنے گھروں کی ہو گئی ہیں، تو کس طرح آپ کوآرڈینیٹ کرتے ہو کہ جیسے مثال کے طور پہ آج کا پروگرام ہے، اور ظاہر بات ہے آپ مختلف جگہوں پہ رہتی ہو، پہلے تو جب یہ تھا کہ شادی سے پہلے تو آپ اپنے گھر میں رہتی تھیں اور سب اکٹھا کر لیتی تھے سارے کا، اب جو ہے وہ دور ہے، تو کس طرح کوآرڈینیٹ کرو؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی جی میرے پاس ٹائم نہیں ہے یا مجھے تھوڑی سی پرابلم ہو رہی ہے، تو پھر کس طریقے سے ہوتا ہے، یہ کس طرح مینیج کر لیتے ہو آپ لوگ بیٹا؟ I'm also going to answer in English if that's okay. بالکل صحیح ہے، آپ بالکل جس طرح بھی آپ آنسر دینا چاہیں آپ ضرور دیجئے۔ It's actually, alhamdulillah, for us it's not very hard, alhamdulillah. Obviously we have our own things going on, but for all three of us this is our priority. Majlis and Azadari comes first. So if we have any other plans or commitments even, we cancel them if a majlis, if we need to recite somewhere, or if we, that's what, so although we are in different places, even different cities, we, as long as we know from beforehand when the majlis is, we make plans to make sure that we're there at that time. It's just our priority. It's always been, it's the way, it's been instilled in us from childhood that Muhammad wa Muhammad comes first.
And alhamdulillah, like our families are such that they understand this, and we have their support. Sometimes, it's obviously when you have plans for something, or it's quite difficult to juggle it around. Like, this is something that is our duty. So to make sure that we fulfill our duty towards the service of Muhammad wa ali Muhammad, we compromise, and not compromise, we sacrifice on maybe certain other things. Like, we do end up, alhamdulillah, making time for everything in a way that comes from Allah subhanahu wa ta'ala. The help comes from there. I mean, it is very difficult at times, in the sense that we have children as well now, so making sure that they are attended to, and doing all of this and everything, it's not impossible. You have to take the step. And once you take that step, the help comes from above. Yeah. And then, alhamdulillah, it gets done in such a way that whether I'm in Leicester or Sania Nadia are in London, I end up coming to Leicester, we all get together, and we are able to serve Muhammad wa ali Muhammad in that way. I think it's also MashaAllah. میں چاہوں گا کہ ایک کلام جو ہے وہ ہمارے ناظرین، ٹائم اصل میں میرے پاس کم ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سے بہت سارے کلام سنوں اور اس سے زیادہ میں آپ سے بات چیت کروں، مگر یہ ہے کہ کیونکہ وجہ ایسا ہے کہ ٹائم جو ہے میرے پاس بہت شارٹ ہے، تو اس وجہ سے میں ذرا جلدی میں تھوڑا سا حاصل کر رہا ہوں. تو لبیک یا زہرا، اگر آپ ماشاءاللہ بہت ہی آپ کا آفاقی کلام ہے، بہت مشہور اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام ہے، تو میں چاہوں گا کہ اگر اس کے کچھ چند شعر اگر آپ ہمیں عطا فرما دیجیے. ہم نے لکھوایا تھا for our sisters, our elders, our youngsters, a kalam specifically for women. بر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. لبیک 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 یا زہرا، لبیک 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 یا زہرا. 18 سال جس طرح تو نے گزاری ہے، محو سلام تجھ پہ بھی یہ چاند تاری ہے. حق نے بھی تیری شان میں سورے اتاری ہے، حق نے بھی تیری شان میں سورے اتاری ہے. تو چاہتی ہے جیسا وہ بن کر دکھائیں گے، دل میں چراغ تیری ولا کے جلائیں گے. لبیک 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 یا زہرا، لبیک 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 یا زہرا. تیرے پہ سر ندی پہ سر کو کٹا دیا، اور اپنا گھر بھی برسر راہ خدا دیا. وعدہ کیا خدا سے جو کر کے دکھا دیا، وعدہ کیا خدا سے جو کر کے دکھا دیا. جب تک جئیں گے ہم بھی غم اس کا منائیں گے، دل میں چراغ تیری ولا کے جلائیں گے. لبیک 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 یا زہرا، لبیک 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 یا زہرا. اے بنت مصطفیٰ کی کنیزوں اٹھو اٹھو، اے بنت مصطفیٰ کی کنیزوں اٹھو اٹھو، اے بنت مصطفیٰ کی کنیزوں اٹھو اٹھو. تیار ایک لشکر مہدی کو تم کرو، تاکہ میرے امام کا جسم ظہور ہو، تاکہ میرے امام کا جسم ظہور ہو. تب کربلا کے ظلم کا بدلہ چکائیں گے، دل میں چراغ تیری ولا کے جلائیں گے. لبیک 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 یا زہرا، لبیک 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 یا زہرا. بی بی ہمارے دل کو محبت کا نور دے، بچوں کی تربیت کا حقیقی سرور دے. تیرا محب بنائے انہیں یہ شعور دے، اس طرح اپنی نسل کو طاہر بنائیں گے، دل میں چراغ تیری ولا کے جلائیں گے. لبیک 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 یا زہرا. ایک پیغام یہ دینا ہے مجھے ماؤں کو، خیر سے گود میں جب کوئی دیا روشن ہو، اور تم اس کو سلانے کے لیے لوری دو. نہ سمجھنا کہ بس ایک بچے کو بہلاتے ہو، ناز کرنا راہ تسلیم کا راہی آیا. لشکر اصغر نادان کا سپاہی آیا، کا سپاہی آیا. لبیک 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 یا زہرا، لبیک
लब्बैक लब्बैक या ज़हरा, मस्जिद के बामुदर में मीनारों में या हुसैन, मझदार में भी और किनारों में या हुसैन, कहते रहेंगे खून की धारों में या हुसैन, कहते रहेंगे खून की धारों में या हुसैन, नामे हुसैन लेके जहां को जगाएंगे, दिल में चराग तेरी विला के जलाएंगे। लब्बैक 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 या ज़हरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। माशाअल्लाह जनाब। नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं अश्क गम, और अश्क गम में हमारे साथ जनाब मुबल्लिग़ अज़ा जनाब असलम हाशिम साहब की साहबजादियाँ माहम, सानिया और अदिया हाशिम, यानी कि हाशिम सिस्टर्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप बहुत पसंद कर रहे हैं प्रोग्राम, इस वक्त ऑनलाइन भी बहुत ज़्यादा फरमाइशें हैं जो कलाम सुनना चाहते हैं आपसे, और बातचीत का भी सिलसिला जारी है। सानिया, मैं आपसे सवाल पूछना ही चाहता हूँ कि ये बताइए कि ये जो आपका जो ग्रुप है माशाल्लाह, मौला इसको हमेशा सलामत रखे, तो इसकी जो आप लोग मिल के एक डिसाइड करते हो, या फिर ये होता है कि माहम जो है वो कहती हैं नहीं मैंने ये नोहा जो है वो पढ़ना है, तो आप कहते हैं ठीक है जी वो ये बड़ी हैं इस वजह से इनकी बात सुन लेती हो, या अपने अपने भी आइडियाज़ होते हैं या आप देते रहते हो? इसमें किस तरीके से आप एक कलाम को जो है वो रिफ़ाइन करते हो? आप एल्बम की बात कर रहे हैं या जैसे कि मजलिस में कौन सा नोहा पढ़ना की बात नहीं कर रहा मैं, इस वक्त नोहों के हवाले से बात कर रहा हूँ कि जो नोहे आप पढ़ती हैं या आप बनाते हैं, या जिस तरीके से आइडियाज़ होते हैं, तो उसके अंदर कौन लीड कर रहा होता है? हु इज लीडिंग? जी, ठीक है। So basically, the ideas come from all three of us. Obviously, Maham is like, she probably has the biggest role in the ideas and in writing and stuff, but the ideas do come from all three of us. So, for example, sometimes we can be in a majlis and we listen to the masaib and something clicks in the masaib and we think, oh, that would be a very good idea. And then I will come home and I'll say, oh, Mahmediya, this was a really good point in the masaib. We should get a noha out of this. Or maybe we're in Karbala doing ziyarat and we're just walking and we're walking to the haram and something happens and, you know, and you get exactly, you get inspired and an idea comes and you think that this will be a very nice noha, and we just we sort of take it from there. We give the idea to our mom and dad. They say if they like the idea, if we should add something to it, if something needs to be changed, then we decide which poet we need to give it to, because we really feel like the idea that we have, in order to give it justice, we want to give it to a poet who we believe can give that kalam justice and who writes what we exactly want them to write. And then we also write our own poetry as well. Tushna has written mostly by Maham and Adia, and I also give my input in them. The ideas just come like that as well, where we think, oh, let's do a noha for children this year, let's do a noha for the youth this year. This is a very good idea, this will help children learn ziyarah, this will help children drink water and say Ya Hussein. And this is basically the way we work when we're doing our albums. It's a team effort, alhamdulillah. Maham, do you get any influence from your dad, Aslam bhai? Absolutely. It's when you have somebody in your household who has, mashallah, so much experience within the field of azadari. Absolutely. Grow up listening to them, not advising you, but advising other Noha Khans on how to, Noha Khans that you look up to. So as children, when we look up at Noha Khans, those same Noha Khans were taking advice from our father as well. So he is seeing that and understanding that, no, you know what Abu is saying, we have to listen to it. And to be honest, now it's come to a stage where he always tells me he wants us to think of the idea and give it to him. And alhamdulillah, we are able to do that. And if anything seems a little bit, you know, up or down, he will say, okay, how about you do it like this instead? Or he'll say, absolutely fantastic, I'm going to take this ahead. Or khud wo bhi ideas dete hain hame, aur hum kehte hain ki yeah, we like this, we'll go ahead. So definitely it's a team effort, and yeah, definitely. तो इस बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि बल्कि मैं बबांगे दोहल, और मैं इस वक्त इस प्लेटफॉर्म से कहूँगा कि असलम भाई ने सिर्फ आप तो बहुत ही आपके लिए सादत की बात है कि आप उनकी साहबजादियाँ हैं। उन्होंने बहुत नौआ खानों को और जितने इस वक्त नौआ खान हैं सब के साथ वो इतने प्यार, इतनी शफ़क़त से पेश आते हैं, और उन्होंने बहुत जो आइडियाज़ वाली बात कर रहे हैं, मैं ख़ुद इसका एक जी जागता सबूत हूँ कि मैंने भी कई असलम भाई ने मुझे आइडियाज़ दिए हैं कि आप इसके ऊपर
آپ نوحہ کہلوائیے، اور میں نے وہ شاعر سے کہہ کے لکھوائے ہیں اور اس کے اوپر ہم نے نوحے کیے ہیں. اور اسی طرح میرے جیسے اور بہت سارے نوحہ خان ہیں جنہوں نے ان سے استفادہ حاصل کیا، اور ماشاءاللہ اسی طریقے سے وہ کرتے رہیں. اور یہ صرف یہی نہیں ہے بلکہ ماشاءاللہ یہاں ان ممالک میں ان کو بلانا، اور تمام ہمارے جو یہاں کے جو لوگ ہیں گے، جو سننے والے ہیں، جو سننا چاہتے ہیں بڑے بڑے ناموں کو، جو بڑے بڑے ہمارے نوحہ خان ہیں، ہر نوحہ خان بڑا ہوتا ہے مگر یہ ہے کہ جن کے جو زیادہ سننا چاہتے ہیں لوگ، زیادہ فین فالوئنگ زیادہ ہے، ان کو اسلم بھائی نے جو ہے وہ یہاں بلاتے ہیں، اور باقاعدہ ان کے ساتھ انہوں نے اور ہمیشہ سے کرتے چلے آ رہے ہیں. اور یہ انہوں نے ٹرینڈ بنا دیا. اور ماشاءاللہ آپ دیکھیں کہ غیر ممالک میں کتنے زیادہ نوحہ خان جو ہیں وہ آتے ہیں، اور جو ہے وہ نوحہ پڑھتے ہیں، ذاکرین آتے ہیں ماشاءاللہ، مجالس پڑھتے ہیں. تو ان کا بہت بڑا ایک وہ ہے. مگر اس کے اوپر ایک الگ پروگرام ہو سکتا ہے اسلم ہاشم صاحب کے اوپر. میں چاہوں گا کہ ہم کلام سنیں آپ سے جناب، اور آپ یہ بتائیے کہ آپ ہمیں ابھی میں زندہ ہوں، مجھے بہت پسند ہے وہ کلام ذاتی طور پہ. میں چاہوں گا اگر اس کے کچھ شعر اگر آپ سنا دیجیے. ہی ایسا ہے کہ سوچتے ہوئے if you think about the final moments of مولا and you listen to this، مولا انشاءاللہ اس پر سے قبول کیجیے گا. برائے خوشنودی محمد وآل محمد بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد واجعل فرجهم. رہلے فرس سے جس گھڑی قرآن گر گیا، زخموں سے چور چور تھا اور رنگ زرد تھا، سے کوئی شخص نہ نزدیک جاتا تھا. زندہ ہے یا کہ مر گئے یہ کیسے ہو پتا، بولا یہ ابن سعد اگر جاننا ہے یہ دوڑا دو گھوڑے خیمے کی جانب حسین کی. جس دم صدا سنی دلے زہارا کے چین نے، گھبرا کے آنکھ کھول دی. بے کس حسین نے، بے کس حسین نے، یہ بول شاہ زمان کوہنیوں کے بل اٹھ کر نہ جاؤ خیمے کی جانب، ابھی میں زندہ ہوں. نہ جاؤ خیمے کی جانب، ابھی میں زندہ ہوں. لہو میں فاتح خیبر کا جوش باقی ہے چور چور بدن پھر بھی ہوش باقی ہے. لگاؤ اور بدن میں ہمارے تیر و تبر، ابھی میں زندہ ہوں. اگر ہے جانا تجھے مجھ کو مار کر جاؤ، ہمارا اجر رسالت اتار کر جاؤ.
گلے پہ پہلے میرے آکے پھر دو خنجر ابھی میں زندہ ہوں ہمارا شیر جو دریا پہ گر نہیں سوتا تمہارا نام و نشان بھی یہاں نہیں ہوتا سمجھتے ہو مجھے مجبور و بے قصو مضطر ابھی میں زندہ ہوں نہ جاؤ خیمے کی جانب ابھی میں زندہ ہوں خیام لٹ گئے جنگل میں ماہم و عینی حسین کہتے تھے مقتل میں ماہم و عینی نہ دیکھ پاؤں گا میں دردناک یہ منظر ابھی میں زندہ ہوں جزاک اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ناظرین پروگرام آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اشک غم جو کہ اجر رسالت کے پیج پہ اور ہدایت ٹیلی ویژن کے اوپر آپ اس وقت ایک ساتھ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں. لائیو پروگرام ہے جناب سے پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے. آپ دعائیں دے رہے ہیں, آپ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. وقت جو ہے میرے پاس بہت زیادہ کم ہے اور ہم زیادہ سے زیادہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں اپنی بچیوں سے اور ساتھ میں آپ کی کالز میں آ رہی ہیں مگر میں اس وقت نہیں لے پاؤں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹائم وقت جو ہے وہ کافی کم ہے اور میرا تھوڑا ٹائم جو ہے وہ شروع میں ہمارا تھوڑا سا ٹائم جو ہے وہ ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پہ تھوڑا سا وہ ہوا مگر انشاءاللہ تعالی وعدہ ان سے ابھی آپ کے سامنے لے لوں گا. انشاءاللہ ہم ایک اور پروگرام کریں گے اور اس میں مزید بات چیت بھی کریں گے اور ان سے کلام بھی اور بھی سنیں گے. عدیہ بیٹا یہ بتائیے کہ ماشاءاللہ آپ کی فرسٹ لینگویج جو ہے وہ تو انگلش ہے, ٹھیک ہے, مگر جو شاعری ہوتی ہے جب آپ کو جو شاعر پوئٹری جب آپ کو دیتے ہیں تو بہت سارے ورڈز جو ہوتے ہوں گے وہ آپ کو تھوڑے سے ہارڈ بھی ہوتے ہوں گے کہنا, تو آپ کس طریقے سے اس کو جو ہے آپ کیا کرتی ہیں کہ کس طریقے سے اس کو کرتی ہیں کہ آپ پروننسیشن میں چیک کرواتی ہیں والدین سے اپنے, کس طریقے سے ہوتا ہے؟ Well, exactly as you said, if we even sometimes don't understand some of the words, then we will obviously try and find the meaning. We'll ask our parents. And if we can't pronunciation, alhamdulillah, now is not too much of a problem because we've been reciting for so many years. So pronunciation has become much easier. But when we were very young, it was really difficult. And we would just practice saying the same word again and again and just making the sounds. And then alhamdulillah it became a lot easier. Definitely. I think mainly when we were little it was a bit of a challenge. I remember the first time we recited one of Abu's Nohas called Sakina Qaid Sakina Qaid mein tanha yahan se ghar chalo. ہم سے جو ورڈ ہے وہ بہت مشکل سے ہم کہہ پا رہے تھے. So I remember my mom, my khala, they were sitting down, they were like, no, you have to get this word right. Say, it's say, not say, it's say. So, but we were very little, I was about 8 years old. Ab, alhamdulillah, pronunciation is not a problem. Alhamdulillah, because of it's become. آپ ماشاءاللہ انگلش میں خود بھی آپ پوئٹری کرتے ہو آپ لوگ, اور بس کافی زیادہ انگلش کے بھی نوحے جو ان کی بھی فرمائش ہو رہی ہے, تو اس کے لیے آئیڈیاز جو ہیں وہ آپ لاتے ہو, کس طریقے سے آپ کرتے ہو, اس کا پھر اس کی جو آپ بندش ہوتی ہے جس کو ہم طرز کہتے ہیں, کمپوزیشن ہوتی ہے, وہ بھی پھر آپ خود لوگ کرتے ہو یا آپ کسی سے کرواتے ہو پھر؟ کیونکہ انگلش نوحے کی جو کمپوزیشن ہے وہ اتنی آسان نہیں ہوتی بنسبت اردو نوحے کے. وہ اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ کیونکہ اردو ہم نوحے زیادہ پڑھتے ہیں اس وجہ سے. جی الحمدللہ سارے جو ہمارے نوحے وہ سب ہم خود کمپوز کرتے ہیں, اردو, انگلش, پنجابی, سرائکی, سب. And the way that it happens in English, I think because we write the nohas ourselves. اردو میں بھی a lot of the times جو ہم ideas ہوتے ہیں ہمارے وہ ہم لکھ کے اپنی ہی طرز میں بنا کے پھر وہ شاعر کو دیتے ہیں. And شاعر sometimes says it's not written properly, so let's fix it here and there. اور وہ جب کرتے ہیں تو ہم ٹیم ورک کر کے پھر وہ اس کو اوکے کرتے ہیں.
with the English, the reason why it's a lot easier is because हम खुद लिखते हैं, तो जो भी हमारे ideas हमारे अपने mind में होते हैं वो हम आसानी से paper और कलम पे मतलब we can write it much easily. Lekin, I think with us, a lot of, I can speak for initially, when I was 10 years old, I wrote my first Urdu Noha, which was released in our first Noha, in our first album, called Sakina Qaid Mein Tanha Hai Baba. Baba Nahi Aaye. And that Noha, when I wrote it, I can't actually tell you how I wrote it. In the same way, when I wrote my English Noha the first time, I can't tell you how I wrote that. Because it's almost like as if the ideas come from above and you write and you keep writing and you keep writing and the tune comes as well. Now, I think we've come to a point where you have an aim in your head. So like, for example, this year we've released a Noha for children specifically, which we've been doing for the past 4 years, alhamdulillah. A Noha in English that is able, almost like a nursery rhyme for children to be able to get very easily that they can learn. And alhamdulillah, they are learning it very quickly. So we have an idea in our mind and we write it down. The other English Nohas that we have written, they're a lot more complex and they have a lot more masaib. And I have to say, Adia has a huge hand in writing the English Nohas in a way that it's almost like I can say, Adia, this is my idea. And she's able to write it out in a way that I like. And we work together and we make the end. We have a good understanding. Like if Sani has an idea, instantly we know what she means. Or if I say something, Maham will instantly understand where I'm coming from. And the emotion that we would like to portray through the Noha is instantly understood, alhamdulillah, between us. Even with the tune, so for example, if Maham makes a rough tune, she'll share the tune with us and maybe I'll change the end and Adia can change the middle and we'll say this sounds nicer and then alhamdulillah it just comes up with a final like that. Composition किसकी है आपके ख्याल में? आपके ख्याल में तीनों में सबसे ज्यादा कंपोजिशन किसकी अच्छी है? You guys can probably Maham. Maham does most of it. And Sania, I think, Maham and Sania's are the best. Maham probably the most. We'd probably say Maham and then us too. Yeah. I think when I make a tune, मगर मैं ये सारी जो बात जो मैंने की वो मैंने आपको लेकर मैं यहाँ इतनी जो मैंने बातचीत की वो मैंने इस वजह से की क्योंकि मैंने एक इंग्लिश का नोहा सुनना है उसकी बड़ी बहुत ज़्यादा इसकी जो है बल्कि जब ये आपका प्रमोशनल पोस्टर जब निकला है उस वक्त से लोग जो हैं उन्होंने मुझसे कहा कि आमिर भाई आप ये ज़रूर नोहा जो है वो उनसे सुनवाइएगा हाशिम सिस्टर से और वो है व्हेनेवर यू ड्रिंक वाटर तो अगर कुछ थोड़ी सी वर्सेस अगर आप जो हैं वो हमारे नाज़रीन को आप सुना दीजिए. You drink water, think of Imam Hussein and say Ya Hussein. Is kalam, the beauty of this kalam is it's very simple for children and inshallah aap jab sunenge to aapko lagega ki it's actually for children and that's what our aim was. Pesh khidmat hai. Whenever you drink water, think of Imam Hussein and say Ya Hussein. Think of Imam Hussein and say Ya Hussein. Hussein, our master, gave a message to us. Before you have a sip, remember our thirst. Whenever you drink water, think of Imam Hussein and say Ya Hussein. Think of Imam Hussein and say Ya Hussein. For 3 days in Karbala there was no water, not even any for little Ali Asghar. Whenever you drink water, think of his children and say Ya Hussein. صلي على محمد وآل محمد. माशाल्लाह जनाब माशाल्लाह. नाज़रीन प्रोग्राम आप देख रहे हैं अश्क गम और अश्क गम अजर सालत टीवी के पेज पर और हिदायत टेलीविज़न पे एवरी सैटरडे शाम 6 बजे आपकी खिदमत में हम हाज़िर होते हैं और ये जो है फ़र्श अज़म बिछाते हैं जिसके ऊपर हमारे साथ मुख्तलिफ़ नौहा ख़ान, मरसिया ख़ान, सोस ख़ान, सलाम गुज़ार हमारे साथ होते हैं और वो आपकी फरमाइश के ऊपर आपको कलाम सुनाते हैं. कोशिश होती है हमारी कि बेहतर से बेहतर आपकी खिदमत प्रोग्राम पेश किया जा सके और आज हमारे साथ जनाब
مبلغ ازا جناب اسلم ہاشم صاحب کی صاحبزادیاں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں بہت ہی پیار سے اور ادب سے نام, ویسے کیونکہ ظاہری باتیں ہمارے جو ہیں وہ اسلم بھائی سے بہت سارا زبردست تعلقات ہیں, تو وہ ہمارے لیے تو بہت ہی بیٹیوں کی طرح ہیں, تو ہم اس طریقے سے بات مشکل ہوتی ہے کرنا, مگر اسکرین پر تو بہرحال آپ کا بہت بہت شکریہ جناب کہ آپ تشریف لائیں اور آپ نے ماشاءاللہ اتنی اچھی باتیں بھی کی ہمارے ساتھ. اور میں خاص طور پہ یہ جو بچوں کے سلسلے میں آپ نے خاص طور پہ, کیونکہ میں نے اوور آل اگر آپ دیکھیں تو نوا خانوں نے بچوں کے لیے خاص طور پہ جو ہے وہ جیسے ماجد رضا عابدی صاحب نے لکھے ہیں, کلام بھی لکھے ہیں اور دوسرے جو کلام ہوئے ہیں یوز, آپ نے پچھلے جب سے میرے خیال میں شروع کیا ہے آپ نے خاص طور پہ ٹارگیٹ کیا ہے بچوں کو, تو اس کی کوئی خاص وجہ یا آپ نے پہلے سے کہا کہ بچوں کی فالوئنگ زیادہ ہے, یا کیا وجہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ یہ سوچا کہ جی ہم نے بچوں کے لیے جو ہے وہ ضرور آپ نے, کیونکہ آپ کی ہر والیوم میں نے دیکھا ہے کہ ایک نہ ایک کلام کم سے کم جو ہے وہ انگریزی میں بچوں کے لیے ضرور ہوتا ہے. In a way, you're right in the way that there are lots of children who listen to us. So it's good to use that to get them to learn more. Lekin on top of that, ایک چیز جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ these children are the ones who when they grow up they will inshallah take forward the flag of Imam Hussein and they will be the flag bearers of Imam Hussein alayhi salam's mission. تو ان کو اس چھوٹی عمر سے you want to inspire them, you want to make them come towards the message of Imam Hussein. تو اگر کچھ ان کے لیے بنا ہو especially for the children جو ان کو سمجھ میں آئے آسانی سے, they're more likely to get excited about that, want to listen to it, and it's something that to their ears and to their minds seems familiar. تو ان کے لیے to make it easier for them to understand and for them to sort of develop and also increase that love for Imam Hussein alayhi salam, we thought why not target them as well and bring them into it. ویسے تو سارے نوحے بچے سنتے ہیں لیکن these ones are specifically easier for them to understand. And also for people who don't speak Urdu. خاص طور پہ دائرہ غیر میں اور جو اس وقت جو مغربی ممالک کے اندر خاص طور پہ بچے جو ہیں وہ زیادہ پک کر لیتے ہیں انگریزی کے اندر جو بات ان کی جو اپنی لینگویج کے اندر جو بات کی جا رہی ہے وہ زیادہ جلدی پک کرتے ہیں. ایسی بات نہیں, اردو کے بھی ماشاءاللہ بہت سارے نوحے جو ہیں وہ پڑھتے ہیں, مگر جو اور کیونکہ آسان انگریزی کے اندر اور جو ہے وہ کیچی ٹیونز خاص طور پہ جو ہیں وہ بچوں کے لیے جو ہے وہ زیادہ انٹرسٹنگ بھی ہوتی ہیں اور زیادہ وہ اور آپ ماشاءاللہ آپ کی جو ٹیونز ہیں وہ بھی بچوں کے لیے بہت ہی اچھی طریقے سے آپ وہ بناتے ہیں. بہرحال ناظرین اب وقت کیونکہ میرے پاس بہت کم ہے تو میں چاہوں گا کہ اب تھوڑا سا ہم آپ سے ذرا جلدی فرمائشیں کریں گے اور اس میں اگر ایک دو شعر اگر آپ کلام کے, کیونکہ بہت ساری فہرست ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ بھی آپ پڑھ دیں اور یہ بھی پڑھ دیں, تو وہ بڑا مشکل ہے میرے لیے. اسی وجہ سے میں نے کالز کا بھی مسلسل جو ہے وہ تاتا بندھا ہوا ہے کیونکہ وہ آبویسلی وہ آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتے ہیں اور ان کے پاس بھی فرمائشیں ہیں. تو میں چاہوں گا کہ علی اصغر کا گلا اگر اس کے چند شعر اگر آپ جو ہیں وہ ہمارے ناظرین کو ہدیہ فرما دیجیے. اللهم صل على محمد فضا نے کہا خیمے سے, فضا نے کہا خیمے سے ہٹ جائے جلدی, مقتل سے نگاہوں کو, مقتل سے نگاہوں کو ہٹا دیجئے بی بی, ظالم علی اصغر کا گلا کاٹ رہا ہے. ہائے شاہ والا نے جسے دفن کیا تھا اور قبر میں جھک کے بہت پیار کیا تھا, اس چاند سے چہرے پہ, اس چاند سے چہرے پہ گہن لگ گیا بھائی, ظالم علی اصغر کا گلا کاٹ رہا ہے. نیزے کو چبھاتا تھا لئی,
نرم زمین پر افسوس اسے مل گئی لاش علی اصغر. اب جا کے مصلی پہ اب جا کے مصلی پہ دعا مانگیے جلدی. ظالم علی اصغر کا گلا کاٹ رہا ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. محمد جزاک اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے. ناظرین پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت اشک غم، اور اشک غم اس وقت اجر رسالت کے پیج پر اور ہدایت ٹیلی ویژن کے اوپر اس وقت بیک وقت آپ لائیو پروگرام دیکھ رہے ہیں. پوری دنیا میں ہمارا پروگرام اس وقت دیکھا جا رہا ہے. ہر سیٹرڈے شام 6 بجے آپ کی خدمت میں اشک غم محرم کی اسپیشل ٹرانسمیشن ہے جناب، اور اس کے اندر آج ہمارے ساتھ ہاشم سسٹرز موجود ہیں اور آپ کے سامنے جو ہے وہ کلام پیش کر رہی ہیں. آپ نے ماشاءاللہ اردو کا بھی اور انگلش کا بھی ہم نے آپ سے سن لیا. میں چاہوں گا کہ ایک پنجابی کلام اگر آپ ایک جو مجھے بہت پسند ہے، مگر اگر آپ کو یاد ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ورنہ اپنی پسند کا زخم سینے دا اگر آپ کو یاد ہو تو اس کے ایک دو شعر، ورنہ اگر آپ کو کوئی اور اگر آپ نے پڑھنا ہو تو. اور پنجابی کلام کے وہ بھی ہم تھوڑا سا سجاد لے مشکل اس کی فرمائش آئی ہے، تو انشاءاللہ زخم سینے دا، اور پھر انشاءاللہ ایک شعر سجاد لے مشکل کا ہم پڑھیں گے انشاءاللہ فور the sister. بر محمد وآل محمد صلوات اللهم اللہ. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. زخم سینے دا تیرا ہن لکاوا میں کیویں اکبر ہے میں کیویں اکبر. زخم سینے دا تیرا ہن لکاوا میں کیویں اکبر ہے میں کیویں اکبر. میں بڈھڑا ہو گیا اکبر تیرا لاشا اٹھا بڑھ لئی. میں کی سہ گیا اکبر تیرے لاشے تے آ بڑھ لئی. جنازہ تیرا پھپیا تو جنازہ تیرا پھپیا تو چھپاوا میں کیویں اکبر. زخم سینے دا تیرا ہن لکاوا میں کیویں اکبر ہے میں کیویں اکبر. تو ہم شکل پیغمبر تینو زینب نے پال آئے. بے دردی نال یہ امت نے میرے اکبر نو ماریا ہے. تیرے ہاتھوں سینے تو تیرے ہاتھوں سینے تو ہٹاوا میں کیویں اکبر. زخم سینے دا تیرا ہن لکاوا میں کیویں اکبر ہے میں کیویں اکبر. سجاد لئے مشکل اے شام دا سفر. سجاد لئے مشکل اکبر بھیرا قاتل اکبر بھیرا قاتل عابد دا سفر. سجاد لئے مشکل ہے اے شام دا سفر. سجاد لئے مشکل ہو یاری حاجت دا چپ چپ سجاد رہندا. پوچھ حال کوئی روکے نہ شام دا رہندا. جیڑے ظلم ویکھے عابد جیڑے ظلم ویکھے عابد دنیا نو کی خبر. سجاد لئے مشکل اے شام دا سفر. سجاد لئے مشکل اصغر دا کرتا بھی رہے میری لہد
وچ رکھا دے اصغر دا کرتا ویرے میری لہد وچ رکھا دے احسان کر قبر دا عابد نے شام مٹا دے تیرے بعد آنا جاوے تیرے بعد آنا جاوے میری قبر تے شمر سجاد لئے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئے مشکل اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ناظرین پروگرام آپ اشک غم دیکھ رہے ہیں. اشک غم اس وقت آپ اجر رسالت کی پیج پہ اور ہدایت ٹیلی ویژن یہ کولیبریشن ہے جناب جس کے ہم یہ پوری دنیا میں اس وقت پروگرام ہمارا لائیو دیکھا جا رہا ہے سیٹرڈے ایوری سیٹرڈے شام 6 بجے آپ کی خدمت میں ہم یہ پروگرام لے کے حاضر ہوتے ہیں. بچوں وقت جو ہے میرے پاس بالکل رہا نہیں مگر میں چاہوں گا کہ جس طرح آپ اپنا اختتام کرتے ہیں نوحے کا مجلس کا آپ ہے سکینہ ہائے شام یا زینب چلیے شام آپ وہ چاہوں گا کہ وہ آخر میں اگر وہ آپ ہمیں ہمارے ناظرین کو ہدیہ فرما دیجئے. محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بازار شام دربار شام بازار شام دربار شام بازار شام دربار شام بازار شام دربار شام ہائے زینب ہائے شام ہائے زینب ہائے شام بازار سجا ہے اور زینب بے چادر ہائے زینب ہائے شام ہائے زینب ہائے شام راہوں میں لوگ شرابی اور بنت علی فریادی ایک چادر مانگ رہی ہے امت سے سید زادی آئے اور لوگ تماشائی آئے ہیں بن کر ہائے زینب ہائے شام ہائے زینب ہائے شام عباس کی خواہر زینب ہے بنت حیدر زینب بالوں سے چھپا کر چہرہ پھرتی ہے در زینب ہے کیسا قیامت کا لوگوں یہ منظر ہائے زینب ہائے شام ہائے زینب ہائے شام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ماشاءاللہ جناب ماشاءاللہ مولا آپ کو سلامت رکھے. ہاشم سسٹرز آپ کا بہت بہت شکریہ. میرا یہ آپ کے ساتھ پہلا پروگرام تھا اور انشاءاللہ میری دعا ہے کہ آپ اسی طریقے سے آپ جو ہے وہ خدمت کرتے رہیں عزاداری کی اسی طرح سے آپ خدمت کرتے رہیں اسی طریقے سے آپ اپنے والد کے نقش قدم پر چلتی رہیے اور اپنے والدین کے بلکہ آپ کی والدہ ماشاءاللہ نوحہ خان ہیں ان کے نقش قدم پہ آپ چلتی رہیے اور اسی طریقے سے آپ اچھے اچھے کلام جو ہیں ہمارے ناظرین کو سناتے رہیں. بچوں کے لیے خاص طور پہ آپ اسی طریقے سے ان کی آپ جو ہے وہ تعلیم ان کو دیتی رہیں آپ ان کو اسی طرح اچھے اچھے نوحے آپ ان کو سناتے رہیں تاکہ وہ اسی طریقے سے آپ کی طرح جو ہے وہ عزادار بنے ماشاءاللہ. اور انشاءاللہ تعالی اس وعدے کے ساتھ کہ آپ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر ایک پروگرام کریں گے جس کے اندر آپ سے مزید بہت ساری باتیں کرنی ہیں. خاص طور پہ میں عدیہ سے اتنی زیادہ بات نہیں کر پایا مگر میں انشاءاللہ اس سے ہم آپ سے پھر تفصیلی گفتگو بھی کریں گے اور انشاءاللہ آپ سے کلام بھی سنیں گے. آپ کا ایک مرتبہ پھر بہت بہت شکریہ. Thank you very much. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ اس وقت اس پروگرام کے اندر اس فرشادہ پہ تشریف فرما تھے. اشک غم میں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں ایک نئے مہمان کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ اس دعا کے ساتھ کہ ہمارے ساتھ اس وقت جو کرونا کی وبا میں جو بھی اس میں ہمارے ساتھ جناب مولانا نجم الحسن صاحب اور حیدر بھائی ہمارے اور سجاد حیدر صاحب جو ہیں وہ ہمارے برمنگھم سے اور اس کے علاوہ ہمارے نوحہ خان جو اس وقت کرونا کے کا شکار ہیں وہ ان سب کو بیمار کربلا کے صدقے میں جلد سے جلد صحت یابی نصیب ہو. علامہ علی رضا رضوی صاحب بھی بیمار ہیں ان کو بھی انشاءاللہ جلد سے جلد صحت عطا ہو. آپ سب کو بھی اور جو اس وقت بیمار ہیں
اور اس وبائی مرض میں مبتلا ہے، مولا کے کرم سے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ان کو جلد سے جلد شفا اور لمبی عمر عطا فرمائے۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے آپ کے خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔